بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت الہی سے محروم لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت الہی سے محروم لوگ، شوہر کی ناشکری کرنے والی خاتون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو رحمت الہی سے محرومی کی وعید سنائی ہے، ان میں سے ایک ایسی عورت بھی ہے جو اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے، نیز کسی بھی احسان کی ناشکری کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ نار جہنم کی وعید کبیرہ گناہوں کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو اپنے شوہر کی شکر ادا نہیں کرتی۔ بحوالہ صحیح ترغیب۔ امام حاکم، امام ذہبی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ نیک سیرت بیوی وہی ہے جو اپنے شوہر کا بہرحال میں شکریہ ادا کرتی ہے، وہ شوہر کی حالت دیکھتی ہے اور پھر اس کی استطاعت کے مطابق مطالبات کرتی ہے، اور جو کچھ وہ اسے دیتا ہے اس پر شکر و ادا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو جہنم دکھائی گئی تو میں نے اس سے زیادہ کبھی منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر عورتیں ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کفر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، وہ احسان کا انکار کرتی ہیں، یعنی نیکی کی ناقدری، ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی سے زمانہ بھر نیکی کرو، پھر وہ تم سے کچھ برائی دیکھے تو وہ کہہ دے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ میں تشریف لے گیا، وہاں عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عورت پر اپنے شوہر کے حقوق میں سے اہم حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزاری، خدمت گزاری، اطاعت و فرما برداری حد الوسیع کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ ایک مسلم خاتون اگر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عارضی اور مجازی مالک یعنی خاوند کی شکر گزاری کرتی ہے تو وہ کامیاب زندگی گزارتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حسین بن محسن کی پھوپھی تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہو؟ اس نے کہا، میں نے کبھی اس کی اطاعت و فرما برداری میں کمی نہیں لائی، الا یہ کہ جو میری طاقت سے باہر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا، تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ اور ساتھ فرمایا، خبردار، وہ تمہاری جنت اس کی اطاعت کے بدلے میں اور جہنم اس کی نافرمانی کے بدلے میں۔ بحوالہ صحیح ترغیب۔ اکثر دین سے دور خواتین میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ جب چار عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں تو اپنے خاوندوں کی چغل و غیبت شروع کر دیتی ہیں، جن میں اکثر عورتیں ناشکری ہی کے کلمات کہتی ہیں کہ چند ایسی دیندار خواتین ہوتی ہیں جو ہر موقع پر اپنے شوہر کی تعریف ہی کرتی ہیں اور اس کے احسانات کو فراموش نہیں کرتی، جیسے کہ کتب احادیث میں 11 عورتوں والی روایت مشہور ہے۔ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بات بتائی کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا، یعنی 11 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائے،
چنانچہ پہلی عورت بولی میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر اور کوئی لے آئے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ سے چڑھنے کی تکلیف گوارا کی جائے۔ مراد یہ ہے کہ خاوند اس قدر بخیل ہے کہ اس سے کسی فائدے کی امید نہیں۔ دوسری عورت کہنے لگی میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں تو اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی، لیکن پھر بھی اگر بیان کروں گی تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت بولی میرے خاوند کا کیا ایک تاڑ کا تاڑ یعنی لمبا تڑکا ہے، اگر اس کی عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے کہ خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں، یعنی نہ دوسری شادی کر سکتی ہوں اور نہ اس کے سکھ ملنے کی امید ہے۔ چوتھی عورت بولی میرا خاوند ملک میں تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھے کوئی خوف اور نہ ہی کوئی اکتاہٹ۔ پانچویں عورت کہنے لگی میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے، یعنی آتے ہی مجھ پر چڑھ دوڑتا ہے، نہ کوئی محبت کی بات کرتا ہے اور نہ کوئی حرکت یعنی بوس و کنار، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے ان کے متعلق پوچھتا ہی نہیں، اتنا بے پرواہ ہے جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت کہنے لگی میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لپیٹتا ہے تو تنہائی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں بھی کھاد بھی نہیں ڈالتا، اور کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتھی عورت کہنے لگی میرا خاوند تو جاہل پامست ہے، صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے پر لگا کر اوندھا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس اکیلے میں موجود ہیں، بات کروں تو سر پھوڑ ڈالے، ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے، یعنی کم شہمت والا ہے، اگر بات کروں تو مارنے کو تیار ہے۔ آٹھویں عورت کہنے لگی میرا خاوند چونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سونگو تو زعفران جیسا خوشبودار، یعنی وہ ہر خوبی کا مالک ہے۔ نویں عورت کہنے لگی میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ قد آور اور بلند ہے، اس کے ہاں اس قدر کھانا پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہیں، لوگ جہاں صلاح و مشورہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کہنے لگی میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کیسی بڑی کہ ویسی جائیداد کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس چٹے رہتے ہیں اور جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں تاکہ جب بھی مہمان آئیں تو ان کا گوشت اور دودھ انہیں تیار ملے۔ جہاں اونٹوں نے باجے کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت کہنے لگی میرا خاوند ابو ذرا ہے، اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کو زبر سے بوجھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے بھر دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں بھی خود کو موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی، ابو ذرہ نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے، اتنی بہت جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں۔ رہی ابو ذرہ کی ماں میری ساس تو اس کی کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا توشہ خانہ و اسباب سے بھرا ہوا ہے، اس کا گھر بہت ہی کشادہ ہے۔ ابو ذرہ کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ، ایسا کم خوراک اور بکری کے 4 مادہ کے بچے کے 10 کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو ذرہ کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنے ماں کی پیاری، بھرپور کپڑا پہننے والی یعنی موٹی تازی، سوکن کی جلن یعنی سوکن اس کی خوبصورتی اور سمجھداری کو دیکھ کر جلی جاتی ہے۔ ابو ذرہ کی لونڈی اس کی بھی کیا پوچھتے ہیں، ہماری کوئی بات کبھی مشہور نہیں کرتی، گانا نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ دودھ سے مکھن نکال رہے تھے، صبح سب ہوا ابو ذرہ باہر گئے، اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے نیچے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے، مراد چھاتیاں۔ ابو ذرہ نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا، اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار
عمدہ نیز و باز ہے، اس نے بھی مجھے بہت سے جانور دے دیے اور ہر قسم کے اسباب میں ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ام ذرہ خوب کھا پی، اپنے اعزاء و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے ماں میں اجازت ہے، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ جو میں نے تجھ کو دیا ہے اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو ذرہ نے تو جو تجھے دیا تھا اس کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سارا قصہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی تیرے لیے ایسا خاوند ہوں جیسے ابو ذرہ ام ذرہ کے لیے تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نماز میں رکوع و سجود درست نہ کرنے والا ایسا شخص بھی رحمت الہی سے محروم کر دیا جائے گا جو اپنی نماز میں اطمینانیت نہیں رکھتا، یعنی اگر نماز میں ضابطوں کا خیال، اوقات کی پابندی، تعدیل ارکان، خشوع و خضوع نہیں ہے تو وہ نماز بیکار اور بے فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اسی کی طرح ارشاد کرتا ہے۔ حضرت طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھیں گے جو نماز میں رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا۔ بحوالہ مستند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حالت رکوع میں کمر بالکل سیدھی ہو، سر نہ زیادہ نیچا ہو اور نہ زیادہ اونچا، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی کر لے۔ عزیزان محترم، دنیا میں چوری ایک معمول بن چکا ہے۔ کوئی مال و متاع کی حوث میں چوری کرتا ہے تو کوئی فقر و فاقہ سے لاچار ہو کر چوری کرتا ہے۔ الغرض معاشرہ ان شریر لوگوں سے پریشان ہے۔ یاد رہے چور کیسا بھی کیوں نہ ہو برابر برا ہے اور چوری برا فعل ہے، لیکن ان تمام چوروں میں ایک بدترین چور بھی ہے جو عبادت الہی سے چوری کرتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوری کے اعتبار سے بہت برا چور لوگوں میں وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کیوں کر چوری کرتا ہے اپنی نماز میں؟ فرمایا، جو نہ پورا کرے رکوع نماز کا اور نہ سجدہ اس کا، اور وہ نماز جو خشوع و خضوع سے خالی اور جس کا رکوع اور سجدہ مکمل نہیں، جس میں اطمینان نہیں، وہ نماز انسان کے لیے بد دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ایسی نماز اس کے منہ پر دے مارے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کو اس کا وقت ڈال کر عمدن اخیر وقت میں پڑھا اور اس کا وضو بھی درست نہ کیا اور دل کو بھی حاضر نہ رکھا اور رکوع اور سجدے کو مع قومہ و جلسہ خوب تسلی اور اطمینان سے پورا نہ کیا، تو جب وہ نماز رخصت ہوتی ہے تو کالی بھجنگ ہوتی ہے، یعنی نور و برکت سے خالی ہوتی ہے۔ پھر وہ نماز اس نمازی کو کہتی ہے، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح تجھے برباد کرے، یہاں تک کہ جب تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے جس قدر کہ اللہ کو منظور ہو، پھر اس نماز کو چھتروں میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر فرشتے مار دیتے ہیں۔ بحوالہ صحیح ترغیب و ترہیب۔ خرید و فروخت میں کثرت سے قسمیں کھانے والا، کثرت سے قسمیں کھانا انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسے آدمی کی بات پر یقین نہیں کرنا جو بات بات پر قسم اٹھاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، سورۃ القلم آیت نمبر 10۔ ترجمہ، اور تو اس شخص کا بھی کہنا نہ مان جو کثرت سے قسمیں اٹھانے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زیادہ قسمیں کھانے والے کمینے شخص کی بات نہ ماننے کا حکم دیا ہے، چونکہ جھوٹے شخص کو اپنی ذات اور کذب بیانی کے ظاہر ہو جانے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے وہ قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو اپنا یقین دلانا چاہتا ہے، لگاتار قسموں پر قسمیں کھائے چلا جاتا ہے اور اللہ کے ناموں کو بے موقع استعمال کرتا ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تین بندے ایسے ہیں جن سے روز قیامت اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے اور نہ ہی نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے۔ نمبر 1 بوڑھا بدکار، نمبر 2 متکبر فقیر، نمبر 3 اور ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے سامان دے رکھا ہے اور وہ اسے نہیں خریدتا مگر قسم کے ساتھ اور نہ ہی اسے بیچتا ہے مگر صرف قسم کے ساتھ۔ بہوالا صحیح ترغیب حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، تجارت میں بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو کیونکہ یہ سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن پھر برکت ختم کر دیتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم سے سامان بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 بندوں سے اللہ تعالیٰ غضبناک یعنی نفرت کرتے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بہت زیادہ قسمیں کھا کر خرید و فروخت کرنے والا، نمبر 2 متکبر فقیر، نمبر 3 بوڑھا بدکار، نمبر 4 ظالم حکمران۔ بحوالہ صحیح ترغیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔